وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، حکمت اور دانائی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان خلوص کے ساتھ اور بہت ہی بڑی ہمدردی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ایک بات بتا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی چیز آپ کو خبر پہنچتی ہے اور آپ اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا بھائیوں کو یا علاقے کے لوگوں کو ہمدردی کے تحت وہ خبر بتاتے ہیں کہ بات مجھے پتہ چلی ہے بھائیو، یہ تمہیں بھی پتہ چلنی چاہیے، کہیں بعد میں مجھے نہ کہنا کہ بتایا نہیں ہے وقت پر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خلوص ہو، ہمدردی ہو، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے انسان جو بھی بات خلوص اور ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے وہ اچھے سے اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ دین کا معاملہ تو سب سے زیادہ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں اور بات چیت کریں، اور ظاہری بات پھر اس کی تشریح بھی مختلف جگہ قرآن بعض جگہ بعض آیات کی تشریح کرتا ہے کہ اگر کوئی جہل وغیرہ الجھنا شروع ہو جائے بالکل اس سے کالو سلامہ، تاکہ چڑھ نہ جائے یا اس طریقے سے۔ باقی ان کا جو مطالبہ تھا نا وہ تو خالص حکمت اور دنائی کے بالکل الٹ تھا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہی نہ لو، ان کا کفر شرک، ان کا طاغوت کا رد ہی نہ کرو، ان کو کچھ نہ کہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی گویا عزت اور احترام کرو۔ یہ کون سی حکمت اور دنائی ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ تو حکمت اور دنائی یہ ہے کہ بات کو کھول کے بیان کرو اور توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، طاغوت کی نشاندہی کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرو، بغیر کسی کی ذہنی مروبیت کے کرو۔ یہ حکمت اور دنائی ہے۔ باقی اچھائی اور برائی کا ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ جس طرح انسان نے ایک اینک پہنی ہوتی ہے وہ اسی طرح دیکھتا ہے، اسی طرح بولتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن اور حدیث کی اینک پہنی ہوئی ہے تو وہ بات کو کھول کے بیان کرے گا، طاغوت کو للکارے گا، کفر و شرک کو للکارے گا۔ یہ ہے حکمت اور دنائی قرآنی۔ باقی جس نے بریلویت کی اینک پہنی ہوئی ہے، دیوبندیت کی اینک پہنی ہوئی ہے یا صوفیزم کی اینک پہنی ہوئی ہے، اس کی دنائی یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے۔ اشرف علی تھانوی سے بڑا حکیم کون ہے؟ اشرف علی تھانوی کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، یہ اس کی دنائی ہے۔ ہم اس کو شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، انکار کہتے ہیں۔ تو اپنا اپنا معیار ہے بھائی۔ باقی ہم ایسے لوگوں کو یہ بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں بھائی پہلے بات تو مانو، بات ماننے کے بعد پھر تم اس کو اپنے ذہن سے پیش کرو، ہم دیکھیں گے کس طرح پیش کرتے ہو۔ اصل میں ان کو پیش کرنے پر اعتراض نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو ہم تو ایسے لوگوں کو بالکل کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہمارا انداز بے شک بالفرض نہیں اچھا لگا یا کوئی آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ اس بات کے مان کر اپنے انداز سے اسی بات کو پیش کرو۔ تو اس پر بھی وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس بات کے انکاری ہوتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح یہ سجدہ تعظیمی کے اوپر ہمارے ساتھ ایک بندہ الجھ رہا تھا، چلیے میں نام بھی بتا دیتا ہوں، سعید احمد لنڈی والا۔ تو وہ گما پھرا کے باتیں کر رہا تھا، نہیں ادھر سے ادھر۔ ہم اسے کہتے تھے بتاؤ سجدہ کس کو ہوا، یوسف علیہ السلام کو ہوا یا اللہ کو؟ بس اتنی بات بتاؤ، اور اگر تم اللہ کو سجدہ مانتے ہو جس طرح مرضی بیان کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو آپ کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا یا اللہ کو ہوا ہے، یہ جھگڑا ہے۔ تو گما پھرا کے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو اسی طریقے سے کئی دفعہ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، وہ بھی جب اسی طرح کا اعتراض کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ اس بات کو تو مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جتنا بھی شرک اور کفر لکھا ہوا ہے زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر، اس کا انکار کر دو کہ یہ شرک ہے، اتنی بات کہہ دو، اور اس کے بعد قرآن کی دعوت پھیلاؤ، حدیث کی دعوت پھیلاؤ۔ ہم تو آپ کے اس عمل کو اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا آپ دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں دعوت کو 100 گنا اور تیز کر دو، لیکن قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، ایمان کی دعوت، چلو اگر تھوڑا بہت طریقے کے اندر بھی آپ کے اگر وہ ناسمجھی کی وجہ سے کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی قابل معافی ہو جائے گا، لیکن تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی تو یہ تو ناقابل معافی ہے۔ باقی صحابہ کرام کا طریقہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ وہ بالکل ہمارے سامنے ہے الحمدللہ، پوری روز روشن کی طرح۔ ایسے نہیں مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی اگر طاغوت کا رد نہ کیا جاتا، طاغوت کا نام نہ لیا جاتا۔ اور یقین کیجئے میرے پیارے بھائی، جتنا عربی کے اندر زور ہے اتنا زور ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ وہاں تو گلیوں کے اندر کہا جاتا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ سنو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی باتیں مانتے ہو، یہ سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنو گے۔
اور پھر کہا جاتا تھا کل یا ایھا الکافرون، اے نبی اعلان کرو۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر یا میگا فون ہوتا تو لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جاتا کل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو کیا مکہ کے لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں کو کہا جا رہا ہے یا درختوں کو کہا جا رہا ہے یا کھجوروں کو یا جانوروں کو کہا جا رہا ہے؟ وہ پوری طرح سمجھتے تھے ہمیں کہا جا رہا، ہمارے باپ دادا کو کہا جا رہا ہے۔ تب وہ ماحول گرم ہوا تھا، تب ہجرتیں کرنی پڑی تھی، تب دیس نکالے دیے گئے تھے۔ اصل میں آج یہ چونکہ ایسے نامرد ہیں، یہ دعوت کو پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پورے دین کے مزاج کو بدلی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بالکل نہیں مانی جائے گی، ان کی بات ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو پیش کرنے اور جرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، باقی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی اگر فتنے میں پڑ جائے یا کوئی اس کو غلط مانی لے لے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے باوجود بشریت کے تحت انسان میں کمزوریاں ہیں، وہ بھی ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی ایسی باتیں ہو بھی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، یہ اسی مولوی میں بتائی گئی یہ بات کہ اگر شیطان کا کوئی وار ہو جائے اس انداز سے، تو اس کے بعد اللہ کی فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا یہ شیطان کا بیچ میں وار ہوا ہے، بحث و مباحثہ میں کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، فوراً آپ کے اندر سے ایک ضمیر آپ کو بتائے گا۔ تو مالک فرماتا ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے گا، آپ کو ٹھہراؤ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھنا وہ تمہاری نیتوں کو بھی جاننے والا، وہ جاننے والا ہے تم کیا نیت اور ارادے رکھتے ہو اور کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور تمہارے مخالفین کے طرز عمل کو بھی وہ جاننے والا ہے، وہ بالکل آپ کے ایمان عقیدے کی قدر کرے گا، اور وہ آپ کو اجر سے نواز کے رہے گا مالک۔ ٹھیک ہے جی۔